اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو وہ بات جو میں پچھلی ویڈیوز میں نہیں کہہ سکی وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ میں نے بہت ٹائم بعد ویڈیو اپلوڈ کی، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ ہم نے آپ کو بہت مس کیا، آپ کی ویڈیوز کو۔ تو میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی مجھے مس کر سکے۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، جس سے پہلے بھی کافی دفعہ گیپ تھوڑا بہت آ چکا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ گیپ ہے جو میرا کافی ٹائم بعد آیا ہے درود پاک کی ویڈیوز میں۔ تو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ کوئی انسان، میں، آپ، ہم کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کسی کو درود پاک کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور کوئی سن رہتا ہے درود پاک کے بارے میں، یہ سب سے بڑا کرم ہوتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آگے بھی یہ جرنی کنٹینیو رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ چلیں جی، آج کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ تو آج بیسیکلی میں آپ لوگ کچھ اس طریقے سے درود ابراہیمی کی اہمیت بتاؤں گی کہ آپ لوگ اس کو ایڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اپنی زندگیوں میں، جو لوگ نہیں ایڈ کرے، اور جن کی زندگی میں ہے اور محنت لگن شوق سے اس کو پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ کرے، ہو سکتا ہے کہ یقیناً میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی تعداد میں اضافہ کرے۔ تو پہلے تو تعداد میں اضافے سے بات کر لیتے ہیں کہ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، لیکن پھر انہوں نے درود ابراہیمی ایک دن 1400 پڑھا یا 1500 پڑھا، تو کہتی ہیں اس دن جو بلا کا سکون تھا میرے اندر، جو ایک مجھے فتح محسوس ہو رہی تھی، جو ایک سکون تھا، جو معاملات زندگی اتنی سموتھ طریقے سے چل رہی تھی، کہتی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو کہتی مجھے شوق آیا کہ اگر 1400 پڑھنے سے اتنا ہے تو پتہ نہیں جب میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں گی تو کیا ہوگا۔ بے شک یہ درود پاک بڑا ہے اور اس کو پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جن کی سپیڈ بن جاتی ہے اور جن پہ اللہ کرم ہو جاتا ہے ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اور زبان پر بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ میری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب میں درود پاک پڑھتی ہوں تو میں پڑھتی ہی چلی جاتی ہوں درود ابراہیمی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے کہ درود ابراہیمی کا کرم جو ہے، فضل یہی ہے کہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اب میں تھوڑے سے ایسے واقعات کے بارے میں ایکسپلین کروں گی آپ لوگوں، جس سے آپ کو مزید درود ابراہیمی کی فضیلت کا اندازہ ہو۔ ویسے تو نو ڈاؤٹ حدیث میں اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہوئی ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو کچھ واقعات کے تھرو، تاکہ آپ لوگوں کو مزید نالج میں آپ لوگ کو اضافہ ہو سکے، اس کے تھرو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ تو پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی نماز میں آیا ہے، نو ڈاؤٹ، اور نماز میں جو چیز شامل ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بے شک درود پاک پڑھیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں، اور جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ نماز سے جڑ جاتے ہیں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور درود پاک پڑھیں تو نماز آپ کی پرائورٹی پہلے ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ یوں سمجھیں، بلکہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر نماز کا حصہ ہے درود ابراہیمی تو obvious سی بات ہے اس کی قدر و منزلت ہے۔ بعض اوقات اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی جو لوگ پڑھتے ہیں قیامت والے دن یہی باقی رہے گا، باقی فنا ہو جائیں گے، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں بذات خود بہت سارے درود پاک پڑھتی آئی ہوں اپنی لائف میں، جن میں درود خضری شامل ہے، درود تفریجیہ شامل ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک درود پاک ہے جس کا نام ہے درود تنجینہ یا تنجینہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی میں پڑھ چکی ہوں آلریڈی درود پاک۔ تو میں اس لیے اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی کہ کون سا کیا ہے کون سا کیا نہیں ہے، ہم صرف اس کے کرشموں کی بات کریں گے تاکہ آپ اپنی زندگی میں بے شک جو بھی درود پاک پڑھیں ایٹ لیسٹ آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ پھر بات کرتے ہیں ایک بہن کی، وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ سارے درود خضری پڑھتے تھے بہت زیادہ، اور ہوا کچھ یوں کہ جب ان کے جو بزرگ تھے ان کے وصال ہوئے، جو بڑے لوگ تھے ان کے سارے، سمجھ لیں دادا پردادا اس طرح، تو وہ ان کے جب وصال ہوا تو وہ کب کسی کے اس طرح خواب میں آیا، کچھ اس طرح ہوا، یا زیارت کسی نے کی ان کے کسی فیملی ممبر میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ درود ابراہیمی پڑھو، مجھے میرے پر پڑھ کے مجھے اصالِ ثواب کرو۔ یعنی دیکھیں یہاں پر یہ بات اب کیا انڈرسٹینڈ ہوئی کہ بے شک وہ درود خضری پڑھ رہے تھے، لیکن درود ابراہیمی کا انہوں نے کہا، انہوں نے درود خضری بہت زیادہ پڑھا، بہت زیادہ، اور اس کے باوجود انہوں نے جو میسج دیا وہ یہی دیا کہ اگر آپ نے اصالِ ثواب مجھے کرنا ہے کچھ تو مجھے درود ابراہیمی اصالِ ثواب کریں۔ یہاں سے بھی اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بے شک خود بذات خود درود خضری پڑھتے آئے، لیکن جب ان کا کسی نواسیوں کے خواب میں آنا ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ یہاں سے بھی اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔
پھر بات کرتے ہیں ایک بہن کی جو کہ KPK میں رہتی ہیں. میری ان سے بہت عقیدت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی ہمیشہ جس طرح وہ درود پاک پڑھ رہی ہیں پڑھتی رہیں تھرو آؤٹ ہر لائف. آمین ثم آمین. تو ان کو تو بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درود پاک بتایا ہے وہ چھوٹا درود پاک ہے. ایون خواب میں آ کے بتایا. لیکن یہاں پر ایک دفعہ ان کا ایک واقعہ تھا کہ ان کی ایک بہن کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ کے ان کے اوپر پھونکیں. تو یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور درود پاک خواب میں آ کے بذات خود کہا ہے کہ یہ والا پڑھو، لیکن ان کا یوں سمجھ لیں زندگی کا مقصد درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ. لیکن ان کی جو بہن کا معاملہ آیا، کوئی بیماری کا آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں درود ابراہیمی کی طرف اشارہ کیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور طرف آتی ہوں. ابھی پچھلے دنوں میرے خیال سے اس بات کو کافی 1 سال ہو گیا پورا، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں ایک بہن تھی، تو ان کی آگے سے کوئی بہن بیمار تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرائنگ روم میں تشریف فرما ہے، اور جو ان کی بہن بیمار تھی یا وہ خود بیمار تھی، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتائے اور ساتھ میں یہ کہا کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں درود ابراہیمی کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. ان سب باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی ایک بہت ہی، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا ایک پاورفل، آپ وظیفہ ہی چلیں سمجھ لیں، اور تو یہ وظیفہ نہیں ہے، اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا پاورفل، ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ طاقت، آپ چلیں میں اگر عام لفظوں میں سمجھانا چاہوں اپنی زندگی میں آپ ایڈ کر لیں گے، جو کہ آپ کی زندگی کو آسان بنائے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے کامیابی لائے گی. درود ابراہیمی کے اور کرشمے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود سے درود ابراہیمی پڑھنا پڑے گا. بے شک آپ کوئی بھی درود پاک پڑھیں ذرا کچھ دنوں کے لیے، میں چاہوں گی ویسے آپ اونلی فار اباؤٹ 1 month. اونلی کس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اونلی بہت کم ہے. 1 month ہمیشہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے. although ایک بہن کو روحانیت ملی 11 سال بعد، لیکن سٹل میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ، وہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی جہاں اگر میں غلط نہ ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ خود 1 مہینہ بس درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھ لیں. 1000 کی روز صبح اٹھ کے نیت کریں، پھر چاہے ڈیلی کا 100 ہی کیوں نہ پڑھا جائے، آپ پڑھیں، آپ خود ڈفرینس اپنی زندگی میں نوٹ کریں گے. اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے درود پاک سے، ایسا نہیں کہ خود شفٹ ہوئے، ان کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ شفٹ کروا دیتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ نظر بد کا علاج، جادو کا علاج، یہ سب چیزیں آپ کو درود ابراہیمی میں ملتی ہیں، which is true. تو آپ کی زندگی میں روحانیت چاہیں آپ پانا چاہیں، آپ اپنی زندگی میں آسودگی چاہیں، درود ابراہیمی وہ واحد درود پاک ہے جسے پڑھنے سے آپ کی دنیا بھی آسان ہوتی ہے، آپ کی آخرت تو بہت ہی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھنے سے ایک، آپ یوں سمجھ لیں، گناہ بخشوائے جاتے ہیں. بہت سارے ہم نے واقعات سنے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں ان کو موت کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے درود پاک اتنا پڑھا ہوتا ہے، تو وہ ایک دم ان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. یہ سارے واقعات آپ کو درود پاک سے ملتے ہیں. درود ابراہیمی آپ 1 مہینہ اپنی لائف میں ایڈ کر کے دیکھ لیں. میرے ایک جانے والے ہیں، وہ 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے روز، اور ان کے کاروبار کا کچھ مسئلہ تھا، نوکری کا مسئلہ تھا. جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، ان کی نوکری کے مسئلے جو اتنے وقتوں سے ان کو، سمجھ لیں کہ نوکری نہیں مل رہی تھی، اتنے ٹائم سے وہ بے روزگار بیٹھے تھے، ان کو روزگار مل گیا. اور یہ سارا معاملہ ہوا درود پاک کی برکت سے. اگر آپ کی زندگی میں رزق کی کمی ہے، آپ درود پاک اور استغفار اپنی لائف میں ایڈ کریں. ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. جتنی پاورفل میں نے دعا دیکھی ہے، اور دعا بھی ان لوگوں کی جو کہ درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، نماز ریگولر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پرائورٹائز کرتے ہیں، آپ یقین کریں اس سے بڑھ کے کوئی چیز میں نے نوٹس نہیں کی. ہم اکثر اوقات کہتے ہیں اچھا ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہماری قبول نہیں ہو رہی، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دعا جب قبول ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہو اچھا یار، اچھا ہی ہوا، نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نوز دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہم نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے. تو اگر اس اندازے کے اندر یہ چیز مقرر ہو چکی ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو ٹرسٹ می، آپ اپنی زندگی میں بھی اتنا اچھا اندازہ نہیں لگا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش قسمتی عطا کی. تو 1 مہینہ ٹرائی کر کے دیکھیں. ایک ٹرائی حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، آزمانا تو اس رب کی ذات ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو آزمائیں، اور خاص طور پہ وہ جو کہ ہمارے نماز کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی لوگ جو جاننا چاہتے ہیں اس کے کرشمہ، 1 مہینہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ خود اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے. چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.